हैदराबाद की कोठी में वाक़ SBI ATM के बाहर रहज़नों ने एक शख्स से 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और फरार होने से कबल उसके पैर में गोली मार दी। ये वाक़या आज सुबह 7 बजे पेश आया जब सैयद जाहिदुल्ला शरीफ 6 लाख रुपए जमा करवाने पहुंचे। उन्होंने 7:08 पर 100 डायल किया और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और बताया कि नामालूम रहज़नों ने उनकी रकम छीन कर फरार इख्तियार की है, जिसके साथ ही पुलिस की टीमें और आला अहदेदार मकाम वाक़े पर पहुंच गए। बताया जाता है कि नामालूम रहज़नों ने एक्टिवा पर वहां आकर ये कार्रवाई की। फायरिंग के बाद वहां मौजूद अफराद में खौफ व दहशत की लहर फैल गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया और CCTV कैमरों का जायज़ा ले रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुतालिक हुकूमत के GO नंबर 9 मोरिखा 26 सितंबर 2025 को चैलेंज करते हुए दायर की गई दरखास्तों की समाअत की। अदालत को बताया गया है कि अबूरी अहकामात की 9 अक्टूबर को इजरा के बावजूद हुकूमत की जानिब से ताहाल जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर ने अदालत से दरख्वास्त की कि हलफनामा दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की दरख्वास्त कबूल करते हुए 8 हफ्ते की मोहलत दी और दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो हुकूमत के हलफनामे पर अंदरून 2 हफ्ते अपना मौक़िफ़ पेश करें। रियासत तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान कांग्रेस ने 90% नशस्तों पर कामयाबी का हदफ मुकर्रर कर रखा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने, जो फिल वक्त अमरीका में हैं, पार्टी के सरकर्दा कायदीन, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली के साथ जूम मीटिंग के ज़रिए राब्ते में हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत के 7 बल्दी कारपोरेशनों और 116 बल्दियात के 11 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं। सुबह 7 बजे रायदही का आगाज़ होगा और शाम 5 बजे रायदही इख्तिताम को पहुँचेगी। 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि GHMC के इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, हालांकि 10 फरवरी को GHMC की मियाद ख़त्म होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2996 वार्ड्स के लिए पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक 28,456 नामजदगियाँ दाखिल की जा चुकी थी। ये भी इतलात हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 फरवरी को अमरीका से हैदराबाद वापस हो रहे हैं और 3 फरवरी से इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली G प्रसाद कुमार ने खैरताबाद रुकन असम्बली D नागेंद्र के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों की समाअत की। BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी और BJP रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने इंसदाद इनहराफ कानून के तहत नागेंद्र को असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने की अपील करते हुए स्पीकर को दरख्वास्त दी है। स्पीकर ने D नागेंद्र को नोटिस जारी करते हुए तहक़ीक़ात के लिए आज हाजिर रहने की हिदायत दी थी। असम्बली में वाक़ अपने चैम्बर में स्पीकर ने जांच का आगाज़ किया। इस मरहले पर BJP रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के पेश नज़र समाअत की तारीख मुलतवी की जाए। स्पीकर ने आइंदा समाअत 18 फरवरी को मुकर्रर की है। रियासत तेलंगाना के 3 अजला में वाक़ सरकारी स्कूलों और एक BC हॉस्टल में समीत ग़िज़ा से कम अज़ कम 100 तलबा मुतासिर हुए हैं। ये वाक़यात 29 और 30 जनवरी को पेश आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजला संगारेड्डी, खम्मम और वनपर्ती में ये वाक़यात पेश आए, जिसके फौरी बाद मुतासिरा तलबा को सरकारी अस्पतालों में शरीक कर दिया गया। ज़िले रंगारेड्डी के वेंकटपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 45 तलबा मुतासिर हुए। बताया जाता है कि मिड डे मील खाने के बाद तलबा उल्टियाँ करने लगे और पेट में दर्द की शिकायत की। सालन में बदबू की तलबा ने शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये वाक़या 29 जनवरी को पेश आया। 23 तलबा को नारायणखेड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इन तमाम तलबा की हालत मुस्तहकम है। नारायणखेड़ के रुकन असम्बली व कांग्रेस लीडर संजीव रेड्डी ने हॉस्पिटल का दौरा किया और कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, तमाम बच्चे महफूज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल सुपरवाइज़र को इंतबाह दिया गया है। दूसरी तरफ खम्मम में 38 तलबा समीत ग़िज़ा से मुतासिर हुए। बदैया थांडा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोनीजरला मंडल में ये वाक़या पेश आया। डॉक्टरों के मुताबिक 10 तलबा की हालत ख़राब है। दूसरी जानिब BC इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल वनमपर्ती में डिनर के बाद 32 तालिबात बीमार हो गई।
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے 20 رکنی اسٹار کیمپینرز کی فہرست جاری کی ہے۔ تلنگانہ کے 7 میونسپل کارپوریشنوں اور 116 بلدیات میں کانگریس کی انتخابی مہم کے لیے اسٹار کیمپینرز کے ناموں کی تفصیلات اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو روانہ کی گئی ہے۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو واقف کروایا، جس کے تحت الیکشن کمیشن انتخابی مہم کے موقع پر اسٹار کیمپینرز کی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اسٹار کیمپینرز نے AICC انچارج میناکشی نٹراجن، چیف منسٹر ریونت ریڈی، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے علاوہ تمام ریاستی وزراء کو شامل کیا گیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے خصوصی مدھو ومشی چند ریڈی اور سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کو بھی اسٹار کیمپینرز میں شامل کیا گیا ہے۔ وزراء میں محمد اظہر الدین، وی سری ہری، لکشمن کمار، جی وویک وینکٹ سوامی، جوپلی کرشنا راؤ، کونڈا سریکا، ٹی ناگیشور راؤ، ڈی انوسویا سیتکا، پونم پربھاکر، وینکٹ ریڈی، سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی اور دامودر راج نرسمہا کو شامل کیا گیا ہے۔ لکشمی دیوی راج کی کتاب گزرے دنوں کے خواب کی باوقار رسم اجرا انجام پائی۔ پدم شری عین الحسن نے مصنفہ کو مدر حیدرآباد کا خطاب دیا۔ محترمہ لکشمی دیوی راج کی کتاب گزرے دنوں کے خواب کی رسم اجرا کل ایک باوقار اور پروقار تقریب کے دوران انجام پائی۔ اس کتاب کی ترتیب پروفیسر آمنہ تحسین مانو نے دی، جبکہ اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر آمنہ کشور نے کیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پدم شری عین الحسن نے کتاب کا اجرا کرنے کے بعد خطاب میں کہا کہ میں نے اس کتاب کو محض پڑھا نہیں بلکہ اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں خوشی بھی ہے، رنج بھی، درد بھی اور آرزو بھی، کہیں زبان ہے، کہیں اسلوب اور کہیں قیامت خیز احساسات۔ مصنفہ نے ان جذبات کو بڑے معتبر اور دیانتدارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ میری پیدائش حیدرآباد میں بھی، اور اختتام اس جملے پر کہ میں حیدرآباد سے محبت کرتی ہوں، جو وطنیت کا نہایت مضبوط اور خوبصورت اظہار ہے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے محترمہ لکشمی دیوی راج کو مدر حیدرآباد کا خطاب دیا۔ مہمان اعزازی ڈاکٹر وید پرکاش آرتھوپیڈک سرجن نے محترمہ لکشمی دیوی راج کی اردو زبان پر عبور کی کھل کر ستائش کی اور انہیں ایک زندہ دل، متحرک اور ادب دوز شخصیت قرار دیا۔ پروفیسر اشرف رفیع نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کثرت اصرار کے بعد لکشمی دیوی راج نے اپنے یادوں کے خزانے کو کتابی صورت دی۔ انہوں نے افسانے، خاکے اور مضامین تحریر کیے ہیں، اور یہ کتاب اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ حیدرآباد ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا ہے۔ کتاب کے انگریزی مترجمہ پروفیسر آمنہ کشور نے کہا کہ عموماً کتاب پہلے شائع ہوتی ہے اور ترجمہ بعد میں آتا ہے، مگر یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ کتاب اور اس کا انگریزی ترجمہ ایک ہی وقت میں منظر عام پر آیا ہے۔ مرتبہ پروفیسر آمنہ تحسین نے بتایا کہ اس کتاب کی تکمیل میں 5 سال کا عرصہ لگا، جو ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس میں حیدرآباد کے سنہرے دور کی تہذیب، تمنا، مشاہدات اور تجربات کو موتیوں اور نگینوں کی طرح چن کر ایک خوبصورت ہار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس نایاب تاریخ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکے۔ جناب سید سجاد شاہد، سیکریٹری اردو مجلس نے کہا کہ لکشمی دیوی راج اردو زبان کی سچی عاشق اور گنگا جمنی تہذیب کی علم بردار ہیں، اور آنے والی نسلیں یقیناً ان پر فخر کریں گی۔ صاحب کتاب محترمہ لکشمی دیوی راج نے اس موقع پر اپنے نواسے، نواسی، پوتے اور پوتی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں یا تخلیق میں انہیں حوصلہ دیا اور ساتھ نبھایا۔ تقریب میں پروفیسر شگفتہ شاہین نے شکریہ ادا کیا، جبکہ جناب قدسی رضوی نے نظامات کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر شہر کی متعدد باوقار اور معروف ادبی شخصیات موجود تھی، جن میں جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست، عامر اللہ خان ماہر معاشیات، محترمہ ادیش رانی باوا، محترمہ انیس عائشہ اور معروف سماجی جہدکار رفیہ نوشین کے علاوہ صاحب کتاب کے افراد خاندان کی بڑی تعداد شامل تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فیس ری ایمبرسمنٹ کے بقایا جات کی عدم اجرائی کی آڑ میں طلبہ کے سرٹیفکیٹس کو روک لینے سے متعلق خانگی کالجز کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے فیس کی عدم اجرائی کا بہانہ بنا کر طلبہ کو ہراساں کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں حکومت کو واضح ہدایات جاری کی۔ حکومت کو ہدایت دی گئی ہے کہ فی ری ایمبرسمنٹ کے بقایا جات کی تفصیلات پر مبنی حلف نامہ اندرون 2 ہفتے داخل کیا جائے۔ چیف جسٹس
نے واضح کر دیا کہ تعلیمی اداروں کو طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ کا کوئی حق نہیں ہے اور تعلیمی سرٹیفکیٹس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اس معاملے میں آئندہ سماعت کے موقع پر مزید احکامات جاری کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے رنگا ریڈی ضلع میں مولگی گڈا گورنمنٹ اسکول کی 150ویں یوم تاسیس تقاریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے قریب میں واقع کستوربا گاندھی گرلز ثقافتی اسکول کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے بنیادی سہولتیں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ بھٹی وکرمارکا نے طالبات سے بات چیت کی اور اسکول اور ہاسٹل میں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں استفسار کیا۔ بھٹی وکرمارکا اور پونم پربھاکر نے طالبات کے ساتھ لنچ کیا اور سربراہ کی جانے والی غذا کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کیں۔ بھٹی وکرمارکا نے کلاسز میں سہولتوں کے علاوہ اساتذہ کے معیار تعلیم، غذا اور رہائشی سہولتوں کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ حیدرآباد میں ایک خاندان نے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ رپورٹس کے مطابق ماں اور 2 بیٹوں نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہریتا ہرم کالونی بورڈ اپل کے رہنے والی پی وجے شانتی ریڈی، وشال ریڈی اور چیتنیا ریڈی نے چیرلا پلی اور گھٹکیسر ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان MMTS ڈاؤن لائن پر خودکشی کر لی۔ تاہم خودکشی کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی سابق ریاستی وزیر آپاشی ہریش راؤ نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت پولاورم نلا ملا ساگر منصوبے کے تحت آندھرا پردیش کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے، جس سے تلنگانہ کے آبی مفادات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ آج تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں داخل کردہ ریٹ پیٹیشن سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے ریاست کی عوام کو گمراہ کیا ہے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ دہلی میں جاری آبی تنازعہ کمیٹی کی میٹنگ دراصل پولاورم نلا ملا ساگر مسئلے کے حل کے نام پر دریائے گوداوری کے 200 TMC پانی کو آندھرا پردیش منتقل کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی جانب سے سوال اٹھانے کے بعد حکومت نے رسمی طور پر مخالفت ظاہر کرتے ہوئے مرکز کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ عادل آباد اور کتا گوڑم میں ایئرپورٹس کی تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جانا چاہیے۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت تشکیل پانے کے فوری بعد مامنورا ایئرپورٹ کے لیے وزارت شہری ہوابازی کو اراضی حوالے کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ورنگل کے مامنورا ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے 300 ایکڑ اراضی الاٹ کی گئی۔ وزیر شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو نے حکومت کے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے مرکزی وزیر سے خواہش کی کہ عادل آباد اور کتا گوڑم میں مجوزہ نئے ایئرپورٹس کی تعمیر کے کاموں میں تیزی پیدا کی جائے۔